میں چند الفاظ عربی کے اردو میں اس کے ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ سکیں، کیونکہ بہت سے الفاظ اردو میں ترجمہ نہیں کیے جاتے ہیں اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، الفاظ کو سمجھتے ہیں کیونکہ سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہمیں معنی نہیں معلوم ہوتے. تو جیسے کہ یہ لفظ ربا ہے، خاص ربا، خاص بڑھوتی یا بڑھوتی کے بارے میں، اس کے مطلب بڑھوتی ہے، الربا کے مطلب بڑھوتی. دوسرا ایک الفاظ ہے البیع. البیع سودا، ال لگ جاتا ہے تو خاص سودا، اسپیسیفک ڈیل. غنم، غنم کے معنی اردو لینگویج میں نفع اور انگلش لینگویج میں پروفٹ. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. غنم عربی میں جب ہم کہتے ہیں غنم، اس کے معنی اردو لینگویج میں ہوگا منافع، پروفٹ. انگریزی میں پروفٹ کیا ہوا اس کا. اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے منافع. بڑے غور سے سنیے گا، عربی کا ایک لفظ ہے منافع. عربی کا لفظ منافع، اس کے اردو میں معنی فائدہ. یہ وہ الفاظ ہیں جس کو بہت امپورٹنٹ سننا ہے. پھر دوسرا ایک لفظ ہے صدقہ. صدقہ، صدقہ. تو آپ پھر دوبارہ ریپیٹ کرو، صدقہ جو ہے عربی کا لفظ، جس کے معنی اردو میں خیرات، یعنی وہ خیرات جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ واپس دے گا، وہ بس آپ نے دے دیا، خیرات کر دی، یعنی ٹو بی گیون، یعنی بھیک ہے، وہ خیرات دے دیا، بس ختم. اب ہے زکا. زکا کے مروجہ معنی سمجھا جاتا ہے چیریٹی. زکا کے معنی ہرگز بھی چیریٹی نہیں ہے. زکا کے معنی ہوتے ہیں ٹو جسٹیفائی یا جسٹیفیکیشن. انگریزی میں جسٹیفیکیشن یا جسٹیفائی یا جواز پیش کریں، جواز دیں آپ اس بات کا. ہمارے معاشرے میں چونکہ آج اس کا موضوع ہے ربا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو مروجہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہے بینک کا انٹرسٹ جو ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ربا ہے. یہ معاشرے پہ ایک پوری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بینک کا جو سسٹم ہے اور یہ سارا یہ سسٹم ہے، لین دین جو بھی ہو رہا ہے بینک سے جو ہو رہا ہے، تو وہ ایک ربا ہے. ربا کا مطلب بڑھوتی، انکریمنٹ، انکریز ہونا، بڑھنا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا صرف ربا کے معنی بڑھوتی ہے. قرآن مجید میں کس طرح اس کو ہم سمجھیں، تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال 8 سورت ہے، اس کی 41 آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ان کنتم آمنتم باللہ. اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، وَاعْلَمُوا انما غنمتم، بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنم، کسی بھی شے سے تمہارا غنم جو ہے، غنم کے مطلب پروفٹ، کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے، من شیء یعنی منافع ہو جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ، پس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور جتنی کیٹیگریز بتائی اس کا 5واں حصہ ہے، 1/5 خمسہ. تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جائز کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ، اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا.
جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں, آپ کے گھر کے اخراجات ہیں, فلانے اخراجات ہیں, دفتر کے اخراجات ہیں, وہ سارے اخراجات آپ نے کرے. اب آپ نے کیا کیا, بچایا رینی سیزنز کے لیے, یہ ہوا نفع, پروفٹ. یہ جو پروفٹ ہے یہ آپ کا پروفٹ جو ہے اس میں سے 20 یعنی 5واں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے. اللہ, رسول, یتیم, فقیر, مسکین, یہ کیٹیگریز ہیں. تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہو گیا. عام جو نان مسلم ہے اس نے بزنس کیا, اس کو 100 روپے پروفٹ ہوا, آپ کو بھی 100 روپے پروفٹ ہوا. سیم بزنس اگر آپ کے پاس ہے, سملر سے ہم اگر ویو لینتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں, سملر ہم بزنس کر رہے ہیں, تو ہم کو بھی 100 روپے ہو رہا, اس کو بھی 100 روپے ہو گیا. اس نے کیا کیا, اس نے 100 کا 100 اپنا سمجھا, ہم نے کیا سمجھا, 100 میں سے 80 سمجھا, 20 ہم نے کیٹیگریز کو دے دیا. ایمان والوں نے کیٹیگریز کا 20 دے دیا اور 100 کو 80 کو اپنا سمجھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر فرض کریے 100 روپیہ پروفٹ ہے, ایک اکائی کی ہم بات کر رہے ہیں, 100 روپیہ 100 ڈیجٹ, چاہے $100 100 یا جو بھی رکھ لیں, 100 جو ہے مجھے پروفٹ ہوتا ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد, تو نان بلیور 100 کا 100 اپنا سمجھ رہا ہے. لیکن جو ایمان والا ہے وہ اس کو معلوم ہے آیت کے مطابق کہ اس کا شیئر ہولڈر, اس 100 میں شیئر ہولڈرز کون ہے, 8 کیٹیگریز, 8 کیٹیگری, 6 یہاں اور 2 اور بھی جگہ پہ ہے قرآن میں, جو مختلف جگہوں پر. تو اس نے کیا کیا, 20 روپیہ کیٹیگریز کا الگ نکال دیا, تو اپنا وہ پروفٹ کتنا سمجھے گا, 80 سمجھے گا. جو ایمان رکھتا ہے آیات پر, جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے, وہ صدقہ کر دے گا, چیریٹی دے دے گا, خیرات دے دے گا ان کیٹیگریز میں. اور کیوں دے گا, وہ جواز پیش کرے گا, زکات دے گا اس آیت کی بس پر, کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 20واں حصہ جو ہے کیٹیگریز کا ہے. تو اس نے جواز پیش کیا, کیوں دے رہا ہوں میں 20, اس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. کن لوگوں کو دے رہا ہوں, یہ 8 کیٹیگریز ہیں. تو جواز دیا اس نے, جسٹیفائی کیا, اپنے اس 100 میں سے 20 دے کر جواز پیش کیا, زکات دی, اور جو دیا 20 روپیہ وہ صدقہ کہلایا, چیریٹی کہلائی, خیرات کہلائی, اور 80 جو ہے اس کا وہ پروفٹ ہو گیا. اس 80 سے وہ مکان بنائے, اس سے وہ ہوائی جہاز خریدے, چاند پہ جانے کے لیے $1 بلین ہے, وہ جو مرضی کرے, اللہ کو اس کو پرابلم نہیں ہے, لیکن 20 آپ دے دیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے معیشت کا اللہ کی آیات میں. اب فرض کریے یہ آدمی اگر نہیں دے گا ایمان والا, تو یہ اس کے پاس کیا کہلائے گا, آپ بتا سکتے آپ میں سے کوئی, وہ کیا چیز کہلائے گی, اضافہ. وہ آپ کے پاس اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کا تو تھا نہیں. تو اس اضافے کو بڑھوتی کہتے ہیں, اس کو ربا کہتے ہیں, کیونکہ یہ پارٹیز کے درمیان ڈیل نہیں ہو رہی, یہ تو آپ کے پاس جو پروفٹ آیا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تمہیں, ایک تو بزنس سے منافع ہو جائے گا, ایک نوکری سے منافع ہو جائے گا, ایک آپ کو انہیریٹنس مل جائے گی, اس کا منافع ہو جائے گا. منافع تو یا عورتوں کو سیٹس مل جاتے ہیں, تحائف بولتے ہیں نا, تحفے وہ مل رہے ہیں, دھڑا دھڑ منافع ہوئے چلا جا رہا ہے عورتوں کے پاس. مکان مل گیا, گاڑی مل گئی, تو وہ عورتیں جن کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں اور وہ شیئر ان کے پاس منافع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی سمجھیں کہ یہ آدمی کے اوپر بھی ہے, عورت کے اوپر, الگ الگ حل. جو بھی کسی شخص کو کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اس میں سے 20 نکالنا ہے, میں نے 20 کیٹیگری 20 نکال دینے. تو یہاں پر یہ یاد رکھے, بڑی امپورٹنٹ ورڈ ہے من شیئن, کیونکہ اس کو معاشرے پہ لمٹ کیا ہوا ہے. یہ بھی میں بتاتے چلوں, غنم کے ایک اور دوسرے معنی لوگ کرتے ہیں بوٹی, لوٹا ہوا مال. اسی آیت کو کچھ لوگوں نے, بلکہ کچھ کیا موسٹ آف دا لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب غنم تم کے معنی ہے تمہارا لوٹا ہوا مال. اور وہ کس طرح ہے, جیسے کہ آپ جنگ کریں, ایمان والے اور نان مسلمز میں جنگ ہو, اور جنگ ہونے کے بعد ایمان والوں نے نان مسلمز کی جنگ جیت لی, اور جنگ جیتنے بعد ان کا جو مال متا ہے اس کو لوٹ لیا,
اور اس کو لوٹنے کے بعد آپ نے بیت المال بنایا اور اس میں سے 5واں حصہ دے دیا آپ نے, باقی اپنا سمجھ لیا مال غنیمت. تو میرا یہاں اس لیے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, کیونکہ بجائے اس کے سوال میں آن کے مجھ سے سوال کر لے آدمی, میں پہلے بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے غنم کے مطلب لوٹا ہوا مال, کہ جنگیں ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں, اور پھر وہ جنگیں کے زمانے میں جب آپ جیت جائیں مسلمان, ایک تو جیتے, ان کا جیتنا بھی ضروری ہے, اور جیتنے کے بعد جو ان پہ قبضہ کریں اور ان کی چیزوں پہ سب قبضہ کر لیں. تو اب 100 سے 1400 سال ہو گئے, اتنی ساری زیادہ تر اب آپ پہ پٹائیاں ہو رہی ہیں, مار دھار آپ کی ہو رہی ہے, اور آپ کے مال پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو آپ چلا رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے امریکہ, یہ ہمارے ویسٹ پہ آن کے قبضہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ تو اب آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آپ جیتیں گے, اللہ کے راہ میں لڑیں گے, اور جب آپ جیتیں گے پھر ان کا مال لوٹیں, تب یہ شیئر ہوگا, 20% شیئر کریں گے. ایسا قرآن میں نہیں ہے. یہ یہاں پر یہ سمجھ لیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, کسی بھی شے سے تم کو منافع ہو جائے. تو یہ روزمرہ آپ کو پروفٹس ہو رہے ہیں, کسی بھی شے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی انہیریٹنس کو کسی سونے کے زیورات مل رہے ہیں, مختلف طریقے سے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے. اس پروفٹس میں سے آپ شیئر دے دیں اللہ تعالیٰ کو. یہ اس کیٹیگریز ہیں, 2 کیٹیگریز, یہاں 6 کیٹیگریز ہیں. اس وقت یہ امپورٹنٹ نہیں, لیکن میں آپ کو بتایا تو آپ اپنے پاس ریفرنس نوٹ کر لیں, حشر سورت 59 اس کی 7-8. تو 2 کیٹیگریز آپ کو وہاں مل جائیں گی, یہاں 6 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. اور اسی کے لیے اب کچھ لوگ ہوشیاری دکھاتے ہیں اللہ کے ساتھ. دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے, سورہ روم 30, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو تم دیتے ہو ربا بڑھوتی میں سے تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے, پس اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو تم اللہ کا وجہ چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے زکوٰۃ جواز دیتے ہو, پس وہی لوگ ہیں جن کو اضافہ سے ملے گا. اب جناب کیا ہوا, پہلے تو آپ ایک کام کریں, آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس پینسل ہے, ذرا ایک کام کیجئے, دیکھیں عربی میں جس کو میں کہوں سرکل کر لیے گا پینسل میں, عربی کے اندر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا, ربا کو سرکل کر لیں. لیربو کو بھی سرکل کر لیں, فی اموال الناس, فلا یربو, اور یربو کو بھی سرکل کر لیں, عند اللہ. یہ عربی کا جو زبان ہے, عربی کی زبان جو ہے وہ 3 لیٹر روٹ لیٹر پہ بنتی ہے. بیسک روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اس پہ عربی زبان, کوئی بھی لفظ ہو اس کے 3 لیٹر ہوں گے. تو ربا جو لفظ ہے اس آیت میں 3 ٹائمز ربا آیا, ڈفرنٹ اس کے شیپس ہیں. اور جو اسکالرز, جتنے اسکالرز ہیں دنیا کے اندر, جب یہاں پر وہ ٹرانسلیٹ کریں گے اس ورڈ کے میننگز, وہ انٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ربا کو انٹرسٹ کہہ رہے ہیں نا وہ لوگ. دیکھیں میں یہ اگر انٹرسٹ کر دوں تو اس کے معنی کیا ہوں گے, وما آتیتم من ربا, اور جو تم دیتے ہو انٹرسٹ میں سے, لیربو, تاکہ وہ انٹرسٹ لوگوں کے اموال میں, فلا یربو, پس وہ نہیں انٹرسٹ اللہ کے نزدیک. کچھ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے, یا سود کر لیں, وما آتیتم من ربا, اور وما آتیتم من سود, تاکہ تم سود لوگوں کے مالوں میں انسان, پس نہیں سود اللہ کے نزدیک. تو تمام اسکالر یہاں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے, انکریز, بڑھوتی. اب دیکھیے, وما آتیتم من ربا, اور جو تم دیتے ہو بڑھوتی میں سے, لیربو فی اموال الناس, تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے درمیان. وہ جو تمہارے پاس انکریز ہوا ہے, تمہارے پاس جو بڑھوتی ہوئی ہے, پہلے سے جو دینا تھا تمہیں 20 تم نے نہیں دیا, وہ بڑھوتی ہو گئی. 2.5 میں سے 17.5 آپ کے پاس بڑھوتی ہے نا, اس بڑھوتی میں سے آپ دے رہے ہیں. وہ تو پہلے سے اللہ کا ہے, وہ تو تھا ہی نہیں آپ کا. تو اللہ کہہ رہے وہ اس لیے دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں. فلا یربو عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھ رہا, کیونکہ وہ مال آپ کا تھا ہی نہیں آن دا فرسٹ انسٹنس, وہ تو تھا ہی لوگوں کا. ہاں, وما آتیتم من زکاۃ,
اور تم دو اگر زکات میں سے, یعنی جسٹیفیکیشن تھے, تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اگر میں زکات کروں یعنی جسٹیفائی کر دوں, جواز دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس پہلے کا جو پیسہ ہے یہ میرے پاس لوگوں کا ہے, اور یہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ اب میں دینا شروع کروں, اتنی ہیوی اماؤنٹ بنی ہوئی ہے, تھوڑا تھوڑا کا دینا شروع کر دوں گا, تو وہ زکات کروں گا, جسٹیفائی کروں گا, تو وہ ہو جائے گا, وہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ بغیر جانے بوجھے اس میں سے اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ دے رہا ہے کہ یہ دے رہا ہے, تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا.